کہانیاں, پرانے بابے, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, ختم. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بول. بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ بزرگ جو 1965 میں بم پکڑتے رہے, جب ضرورت آئی کہ پاکستان میں 10 سال تک خود کش حملے ہوتے رہے, بزرگوں نے بم پکڑنا نہیں چھوڑ دیے. ناراض ہو گئے کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا, یہی لاہور والے مزار کے اوپر بم ہوا, پھٹا, 55-60 لوگ شہید ہوئے. اس وقت تو بزرگ کوئی کام نہیں آیا کہ جو اپنی قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ بم پکڑتے تھے, اپنے مزار والا بم نہیں ان سے پکڑا گیا. جعلی, جھوٹ, سب جھوٹ ہے. اب کبھی میں نے بتایا میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز کوئی نہیں کر کے بتا سکے گا, کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا, مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے, کیا کچھ نہیں کر کے. وہ جی بزرگاں نے کراچی والا سمندر روکیا ہے, اور کراچی کی ساری سیوریج باہر آ جاتی بارش کے اندر, وہ نہیں روکی جا رہی. سمندر سے تو سیوریج روکنا آسان کام ہے نا. اللہ نہ کرے سمندر آ جائے, میں تو ڈردا ہاں, ورنہ تو میں مطلب بدوا بھی دے دیا کہ ایک بار چڑھے تو پتہ لگے کہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا. تو سر یہ, اور بلکہ مجھے یہ جب سارے دھماکے ہوئے نا, تو مجھے ایک بندے نے ٹیکسٹ میسج کیا کہ آج پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا دیکھو, میں نے اس کو پھر جواب لکھا, میں نے کہا کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کرتے تھے, آج آپ ان کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں, تو اب ان اولیاء کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو پھر میں نے اس کے ساتھ لکھا کہ آپ پریس کلب کے سامنے احتجاج کی بجائے نا ان مزاروں کے اوپر احتجاج کریں کہ سر کی ہو گیا, کتنے رہ گئے ہو, عورتیں ساڑھے نکو واق کے موج پہ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ باتیں اللہ کے لیے آپ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے سامنے خانہ کعبے پہ چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے یزید کے مسئلے میں, اور حسین کو شہید ہوتا بھی دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے, لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے اب خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں بزرگ, وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی سی, کتنا مشہور واقعہ ہے وہ جی, روح لے کر کھولی. خدا کا نام لو میرے بھائی, کچھ نہیں ہو سکتا. میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. حضرت جندب ایک صحابی تھے, ولید بن جو عقبہ تھا, جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, اس نے کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشے بھی کرواتا تھا, ٹھیک ہے. تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا, جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا, میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ امام علی علیہ السلام ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے حضرت علی کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر, اور جس میں حضرت عثمان کے بھی یعنی وہ 4-5 سال خلافت کے آخری بنتے ہیں, اس میں انہوں نے یہ فلمایا ہے واقعہ. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جادوگر, وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی, وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ, میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں, کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو, یہ تو کیا کر رہا ہے, تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے, وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش, اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ. جادوگر کی سزا بھی یہی ہے, وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا, اور کہا اب اس کو کیا اپنی خود زندہ ہو کے بتائے. ہائے ہائے ہائے, پھکی دی تھی جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے, آپ زندہ ہو کے دسے. تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں, آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں, ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے, پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو, آپ خود بھی زندہ ہو کے اٹھ جاؤ گے, تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے. اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں. سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیں گے, کہیں گے نہیں انجینئر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہ کہانیاں تھی.